السلام علیکم۔ آج پیر ہے اگست کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان جولائی میں طے پانے والے اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری کے لیے پیر کو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس واشنگٹن میں ہو رہا ہے، جس میں اس معاہدے کے تحت پاکستان کو $1 ارب 17 کروڑ فراہم کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کو شدید سیلابوں کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے وزیر خزانہ تیمور خان جھگڑا نے حال ہی میں ایک خط کے ذریعے پاکستان کی وفاقی حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ ملک میں آنے والے حالیہ سیلاب کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے صوبائی حکومت کے لیے عالمی ادارے کی بجٹ سرپلس سے متعلق شرط کو پورا کرنا شاید صوبے کی انتظامیہ کے لیے مشکل ہو جائے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے درمیان بجٹ سرپلس کے معاملے میں سامنے آنے والے اختلافات IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا بھر میں عالمی مالیاتی ادارے کا وفاقی حکومتوں سے رابطہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ IMF کے موجودہ پروگرام کے تحت پاکستان کو $6 ارب میں سے $3 ارب مل چکے ہیں، اور IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے منظوری کے بعد پاکستان کو IMF کی طرف سے قرض کی مد میں فراہم کی جانے والی رقم لگ بھگ $4 ارب 20 ارب ہو جائے گی۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بین الاقوامی امداد پاکستان پہنچ رہی ہے، جبکہ فوج اور رضاکار مانسون کی شدید بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر آنے والے سیلاب سے پھنسے ہزاروں لوگوں کو نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ سیلاب نے اس موسم گرما میں 1000 سے زیادہ جانیں لے لی ہیں۔ ترکی اور متحدہ عرب امارات کے 2 کارگو طیارے اتوار کو اسلام آباد کے قریب مزید امداد لے کر پہنچے۔ جون کے وسط سے بارشوں اور سیلاب سے 33 ملین پاکستانی متاثر ہوئے ہیں، 10 لاکھ گھروں کو نقصان پہنچا ہے، اور کم از کم 1061 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں جہاں بھی جائیں علاقے سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے میں چارسدہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے فوری طور پر فیصلہ کیا ہے کہ 28 ارب روپے کی مدد سے متاثرین کی مدد کی جائے۔ سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو 25 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ یہ رقوم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جائیں گی۔ پاکستان کی فوج کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فوج نے ریسکیو آپریشن میں لگ بھگ 2 لاکھ افراد کو ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ پاکستان نے طالبان کے وزیر دفاع پر تنقید کرتے ہوئے کسی ثبوت کی عدم موجودگی میں اس طرح کے فرضی الزامات انتہائی افسوسناک قرار دیے ہیں اور ذمہ دارانہ سفارتی طرز عمل کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع کی جانب سے امریکی انسداد دہشت گردی کے ڈرون آپریشن میں پاکستان کی فضائی حدود کے استعمال کے الزام کو گہری تشویش کے ساتھ نوٹ کیا ہے۔ افغانستان کسی ثبوت کی عدم موجودگی میں، جیسا کہ خود افغان وزیر نے اعتراف کیا ہے، اس طرح کے الزامات انتہائی افسوسناک ہیں اور ذمہ دارانہ سفارتی طرز عمل کے اصولوں کے منافی ہیں۔ پاکستان تمام ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر اپنے یقین کا اعادہ کرتا ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی اور اس کے مظاہرے کی مذمت کرتا ہے۔ اس سے پہلے طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے پاکستان پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغانستان کے خلاف امریکہ کی ڈرون کارروائیوں کے لیے
اسلام آباد فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہ دے۔ طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے اتوار کو کابل میں طالبان حکومت کے احتساب پروگرام میں صحافیوں سے گفتگو کی۔ ملا یعقوب مجاہد نے کابل میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کے ڈرون طیارے افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی فضائی حدود پر پروازیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن اور اسلام آباد دونوں پر زور دیا کہ وہ ان خلاف ورزیوں کو روکیں۔ یہ اندیشہ موجود ہے کہ طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کے الزامات سے اسلام آباد اور کابل میں کشیدگی پیدا ہو۔ طالبان کے زیر اثر باختر نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ صوبے کنڑ میں سیلاب سے 58 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ کنڑ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ حالیہ سیلاب میں خواتین اور بچوں سمیت 18 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے ہیں اور 579 مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ اسی دوران کابل میں چین کے سفیر وانگ یو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چینی ایم جے ایم کمپنی نے اتوار کو افغانستان میں سیلاب متاثرین میں امداد تقسیم کی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج تانبے کی کان کی چینی کمپنی نے صوبے لوگر کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے امداد کا عطیہ دیا۔ یہ چینی کاروباری اداروں کی سماجی ذمہ داری اور چینی عوام کی محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ متنازع فیصلوں کی وجہ سے بھارتی عدلیہ پر سے عوام کا اعتماد متزلزل ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کی ہدایت پر اس سپر ٹیک ٹوئن ٹاور کو منہدم کر دیا گیا ہے جس کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف بدعنوانیوں کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں 9 سال تک قانونی جنگ چلتی رہی۔ یہ ٹوئن ٹاور دارالحکومت دہلی سے متصل اتر پردیش کے نوئیڈا میں واقع تھا۔ اس کی اونچائی 103 میٹر تھی۔ اس میں تقریباً 850 فلیٹس تھے۔ مقامی رہائشی ایسوسی ایشن نے سن 2012 میں اس فیصلے کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی۔ کمپنی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے بھی اس کے انہدام کا حکم دیا۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے سربراہ نے پیر کو کہا کہ یوکرین میں زاپوریشیا پاور پلانٹ کے لیے اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ماہرین کا مشن وہاں پہنچ رہا ہے۔ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کئی مہینوں سے یورپ کے سب سے بڑے زاپوریشیا پاور پلانٹ تک رسائی کی کوشش کی، جس پر روسی افواج نے قبضہ کر رکھا ہے اور جسے 6 ماہ پرانی جنگ کے ابتدائی دنوں سے یوکرینی کارکن چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہمیں یوکرین اور یورپ کی سب سے بڑی جوہری تنصیب کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حالیہ دنوں میں اس کی ہنگامی اہمیت میں اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ روس اور یوکرین نے پلانٹ پر یا اس کے قریب ایک دوسرے پر حملوں کے الزامات لگائے ہیں، جس سے یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ لڑائی بڑے پیمانے پر تابکاری کے اخراج کا باعث بن سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ تنصیب عارضی طور پر بند ہو گئی تھی۔ آئی اے ای اے نے ٹویٹ کیا کہ مشن اس تنصیب کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لے گا، حفاظت اور سیکیورٹی سسٹمز کی فعالیت کو متعین کرے گا اور دوسری چیزوں کے علاوہ عملے کے حالات کا جائزہ لے گا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دیمیترو کولیبا نے پیر کو اسٹاک ہوم میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو جوہری پلانٹ سے روس کے انخلاء کا مطالبہ کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے، کیونکہ سائٹ پر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ کولیبا نے کہا کہ ہم مشن سے جوہری حفاظتی پروٹوکول کی خلاف ورزی کے حقائق کی واضح بیان کی توقع کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ روس نہ صرف یوکرین بلکہ پوری دنیا کو جوہری حادثے کے خطرے میں ڈال رہا ہے۔ روس نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں جوہری تنصیب کے قریب نئے راکٹ اور توپ خانے سے حملے کیے، جس میں یوکرینی حکام نے نمایاں نقصان کی اطلاع دی ہے۔ جوہری تنصیب سے تقریباً 40 کلومیٹر دور زاپوریشیا پر بھی حملہ کیا گیا، جس میں سٹی کونسل کے رکن اناتولی کرتیف نے کہا کہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشینکوف نے اتوار کو دعویٰ کیا کہ یوکرینی فورسز کی طرف سے فائر کیے گئے گولے ری ایکٹر کے ایندھن اور تابکار فضلے کو ذخیرہ کرنے والی عمارتوں کے قریب لگے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر متفقہ دستاویز کو روک رہا ہے کیونکہ اس معاہدے میں زاپوریشیا پلانٹ کے قریب لڑائی سے پیدا ہونے والے خطرے کو نوٹ کیا گیا تھا۔ ماسکو نے کہا کہ وہ IAEA کے کام کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس نے غیر فوجی زون بنانے کے لیے کمپلیکس سے اپنے فوجیوں کو نکالنے سے انکار کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے اس ہفتے خبردار کیا ہے کہ یوکرین میں ایک طویل جنگ دوسرے عالمی بحرانوں کے لیے انسانی ہمدردی کے سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے تباہ کن اثرات کو پہلے ہی حملے کے 6 ماہ بعد محسوس کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس نے کہا ہے کہ یوکرین کے 44 ملین لوگوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے فلاحی امداد کی ضرورت ہوگی۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر تنازعہ جلد ختم بھی ہو گیا تو ابھی شہروں اور گھروں کو پہنچنے والے نقصانات کی مرمت میں برسوں لگیں گے۔ مغربی کنارے میں رواں برس اسرائیلی فوج کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں رات کے وقت چھاپوں کے نتیجے میں کم از کم 85 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت اور اسرائیلی حقوق کے گروپ کے اعداد و شمار کے مطابق اس تعداد کے بعد سال سن 2022 مقبوضہ علاقوں میں سن 2016 کے بعد سب سے ہلاکت خیز سال بن گیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی اکثریت اکثر پسندوں یا پتھراؤ کرنے والوں کی تھی، اور یہ کہ فوج نے یہ چھاپے اسرائیل کے خلاف مہلک حملوں کے جواب میں شروع کیے تھے۔ اس تعداد میں فلسطینی حملہ آوروں کے علاوہ عام شہری اور مقامی نوجوان بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کے نیٹ ورک کو ختم کر رہا ہے جو اس کے شہریوں کے لیے خطرہ ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ چھاپوں کا مقصد اسرائیلی فوجی حکمرانی کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس بلیٹن کی نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔